أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہیں اور یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا خالہ کے بیٹے ہیں، دونوں روایتیں موجود ہیں، اور لمبی عمر پائی ہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن بہت سمجھدار تھے، بہت عقل مند تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں کا اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ان کے معنی معلوم نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ نے ان کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، لیکن امت کو بتانے سے منع فرما دیا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، دانائی عقل مندی والی باتیں جس میں ہیں، اور حکیم کا ایک معنی محکم بھی ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں، جن کا ترجمہ بھی معلوم اور جن کی مراد بھی معلوم۔ اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ محسن نیکی کرنے والے اور احسان کرنے والے دونوں ترجمے ہیں۔ ان کی نشانیاں اللہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ہدایت اور رحمت کن کے لیے بنتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے صرف زبان سے ماننا، ایک ہے دل سے ماننا کہ قیامت آئے گی۔ تو یہ وہ پکے مومن ہیں جو دل سے یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو فضول قسم کی چیزوں کو خریدتے ہیں فضول قسم کی چیزیں، اور مقصد ان کا لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا ہوتا ہے۔ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر یہ فضول قسم کی چیزیں خریدتے ہیں اور قرآن کریم کا، اللہ کے دین کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مکہ میں ایک سردار تھا، نضر بن حارث، بزنس مین تھا، کاروباری آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو وہ ایران سے کچھ کتابیں لایا جن میں پہلے بادشاہوں کے قصے کہانیاں تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ ایک گلوکارہ خرید کے لایا، گانے گانے والی، اور مکہ میں آ کے اس نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنا کرو، وہ تمہیں جہنم سے ڈراتے ہیں، تو وہ جب تمہیں قرآن سنانے لگیں تو تم میرے پاس آ جایا کرو، تو میں تمہیں پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سناؤں گا، اور یا تم میرے پاس آ جایا کرو تو میری گلوکارہ تمہیں گانے سنائے گی۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو فضول قسم کی چیزیں خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث عام ترجمہ اس کا یہی ہے کہ فضول باتیں، لیکن صحابہ کرام نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ میوزک کے ساتھ کی ہے، موسیقی کے آلات خریدنا، اور اسی طرح ایسے کھیل کھیلنا جس میں جوا ہو وہ تو حرام ہے، اور ایسے کھیل کھیلنا کہ جس میں وقت کا ضیاع ہو، جوا بے شک نہیں ہے لیکن وقت ضائع ہو رہا ہے اور نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تو ایسے کھیل کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ کھیل وہ کھیلے جائیں جس سے صحت کو فائدہ پہنچے، اور اس نیت سے کھیلا جائے کہ میرا جسم فٹ رہے، تو اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو میں جہاد کے لیے تیار رہوں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ واک کیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں میں اسی نیت سے واک کرتا ہوں کہ جس وقت بھی جہاد کا اعلان ہوا تو میں تیار رہوں۔ اور اس زمانے میں تو سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، تو کوئی آتا تو پوچھا کرتے تھے سائیکل چلانی آتی ہے؟ تو کہتے نہیں، تو فرماتے تم خاک جہاد کرو گے، تمہیں تو سائیکل بھی چلانی نہیں آتی۔ یعنی زمانے کے حساب سے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو چلانا سیکھو، تاکہ کسی وقت بھی ضرورت پیش آئے تو جہاد کے لیے تیار ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس کافر پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، متکبر ہو کر تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتا ہے، سنتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں سنتا، ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، پیٹ پھیر لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، اور یا پھر كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے کانوں میں ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، اسے سنائی نہیں دے رہا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے کافر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، جنت ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہماری سوچ کے مطابق نہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کب کیا فیصلہ کرنا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے، بغیر پلر کے، کوئی پلر نظر نہیں آتا، اور زمین کو اللہ نے بچھایا تو اس میں پہاڑوں کو گاڑا تاکہ زمین ہلے نہیں، کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہے تو پانی تو ہلتا ہے، تو جو چیز ہلتی ہے اس کے اوپر جو چیز ہوگی وہ بھی ہلے گی۔ تو اللہ نے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پہاڑ رکھ دیے بطور کیلوں کے، میخ کے، جس طرح کوئی ہم چیز بچھاتے ہیں اور خطرہ ہو کہ یہ ہلے گی تو ہم کیل گاڑ دیتے ہیں، اللہ نے یہ پہاڑ بطور کیل کے گاڑ دیے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، بہت ساری قسموں کے اللہ نے جاندار پھیلا دیے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم آسمان سے پھر بارش برساتے ہیں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اسی زمین سے ہم ہر قسم کا عمدہ جوڑا نکالتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا عمدہ جوڑا، بہترین۔ جوڑے سے مراد ایک جیسے بھی ہوتے ہیں، مختلف بھی ہوتے ہیں، اور آج کل سائنس کہہ رہی ہے کہ مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے، اب تو سائنس اقرار کر رہی ہے کہ مذکر و مؤنث درختوں میں بھی ہوتا ہے۔ ھذا خلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، یعنی آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو گاڑا، جانداروں کو بنایا، بارش کو برسایا، فصلیں پیدا کی، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ذرا مجھے یہ بھی تو دکھاؤ کہ تمہارے بتوں نے کیا بنایا، جن کو تم اللہ کا شریک سمجھ رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، جن سے مدد مانگ رہے ہو، جن کو سجدے کر رہے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا بنایا۔ کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ یہ مشرک لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک واضح گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں شک نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو عقل مندی، دانائی عطا فرمائی۔ کس لیے؟ ان اشکر للہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ نے عقل مندی کو بطور نعمت قرار دیا کہ ہماری نعمت ہے کہ ہم نے دی ہے۔ تو نعمت اللہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا بندہ میرا شکر ادا کرے۔ تو یہی اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، دانائی، عقل مندی عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا فائدہ ہوگا شکر ادا کرنے سے، یا میں شکر نہیں کروں گا تو اللہ کا نقصان ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ کو تو حاجت نہیں ہے تمہارے شکر ادا کرنے کی، اللہ تو ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ حمید، اللہ تو قابل تعریف ہے، تمہاری تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، پہلی نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اسے شرک نہ کرنا۔ تمام نبیوں نے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر بڑے سے بڑے گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شرک کی معافی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ زندگی میں اگر توبہ کر لیتا ہے پھر تو معافی ہے، اگر موت آ گئی اور شرک سے توبہ نہیں کی بلکہ شرک میں مبتلا تھا، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ سمجھ آ گیا اور موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میرے شرک کو معاف کر دے، آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، اب معافی ہے۔ یہ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرتے کرتے موت آ گئی، توبہ کی توفیق نہیں ملی تو اب اس کی معافی نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ بھی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ، اس لیے کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو بہت تکلیفوں میں پالا ہے، تکلیف کے بعد تکلیف، تکلیف کے بعد تکلیف۔ پہلے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھائی، پھر جنا، تکلیف اٹھائی، پھر اسے دودھ پلاتی رہی، تکلیف اٹھائی، اسے پالتی پوستی رہی، تکلیف اٹھائی۔ اس لیے خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا
کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ اب چوتھی دفعہ جب سوال ہوا، فرمایا تیرے باپ کا، یعنی باپ سے بھی 3 درجے زیادہ ماں کا حق ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو 15ویں پارے میں ہو چکی ہے۔ ماں اور باپ، ان کی حیثیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یا تو جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے ہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو جنت کے 2 دروازے کھل گئے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو دوزخ کے 2 دروازے کھل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی فرما برداری میں ہے۔ ماں کی بات مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، مین گیٹ جسے کہتے ہیں، سینٹرل جو دروازہ ہوتا ہے۔ فرمایا تیرا باپ ہے وہ۔ بہت ساری احادیث ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ماں باپ کے سامنے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ اف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، یعنی ایسا رویہ، ایسا منہ بنانا کہ جس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو، یہ بھی ماں باپ کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ماں کے پاس آتا، میں بتاتا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ماں کا مقام بھی سمجھایا اپنے عمل سے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ ایک خاتون بوڑھی آتی ہوئی نظر آئی، آپ اٹھ کے آگے چلے گئے اور اپنی نبوت والی چادر جسے ہم کملی کہتے ہیں وہ اتاری اور نیچے بچھائی، اس بوڑھیا کو اس پہ بٹھایا، پھر خود بیٹھے اور با ادب دوزانوں بیٹھے رہے، سر جھکا کے بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ جب باتیں ختم ہو گئیں وہ خاتون اٹھی، آپ نے ان کو رخصت کیا، چادر کو جھاڑا، کندھے پہ رکھا، پھر آ کے بیٹھے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی جس کا اتنا اکرام؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔ تو جس ماں نے دودھ پلایا، ہمارے نبی نے اس کا یہ احترام کیا، تو جس ماں نے جنا ہے اس کا کتنا احترام ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور پھر دودھ 2 سال پلایا، 2 سال دودھ پلایا۔ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، کم کی کوئی مقدار نہیں۔ عورت کی اپنی صحت پہ ہے، میاں بیوی مشورہ کر کے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ پلانا یہ جائز نہیں۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو یہ بھی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرے کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں، مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور اتنے واحیات ہیں، کہتے ہیں ماں باپ نے کیا کیا، وہ تو اپنے چکروں میں تھے، ہم تو ویسے ہی پیدا ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دینی اسکالر کہتے ہیں، مذہبی اسکالر کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے ولیوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ ماں باپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا انسان، جتنا مرضی انسان نیک بن جائے ماں باپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں سوال ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہے۔ آج کل یہی کہتے ہیں نوجوان، جی میرا باپ نشئی ہے، میرا باپ سگریٹ پیتا ہے، میرا باپ یوں کرتا ہے، میری ماں یوں کرتی۔ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا کرتے تھے، سوال یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا جواب دو۔ ماں باپ نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اولاد سے تو سوال یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو،
کافر ہوں، گناہ گار ہوں، بد کردار ہوں، جیسے مرضی ہوں، انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اولاد سے یہ پوچھا جائے گا تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین ظلم کرتے ہیں، جس طرح گھروں میں ہوتا ہے نا جی، میری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتے، ظلم کرتے ہیں، میری ماں ساس بنی ہوئی ہے، ایسی ساس ہے کہ ظلم کرتی ہے بہو پر، اس طرح کی شکایتیں، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیرے لیے حکم ہے۔ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 بار فرمایا، اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں، وہ دونوں ظلم کریں، وہ دونوں ظلم کریں، پھر بھی تیرے ذمے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ایک صحابی نوجوان سفر پہ گئے تو کھانے پینے کا جو سامان تھا والد کو دے کے بطور امانت کہ میں سفر سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا، آپ یہ رکھ لیں، تو انہوں نے رکھ لیا۔ اس زمانے میں سفر لمبے ہوتے تھے، 2 3 مہینے بعد آتے تھے۔ تو جب وہ نوجوان آئے، انہوں نے کہا ابا جی میری وہ امانت۔ ان کا بیٹا گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، وہ گھر میں کھا پی لیا ہم نے۔ وہ نوجوان تھے، غصے میں آ گئے، میری اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر لی، میری امانت تھی۔ پھر انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی سے شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ وہ آئے، یا رسول اللہ میرے باپ نے میری امانت میں خیانت کی۔ فرمایا بلاؤ اپنے باپ کو۔ اب وہ بلانے آئے تو ادھر یہ بوڑھا والد دل ہی دل میں کچھ اشعار کہہ رہا ہے جو عربی کے اشعار تھے۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ بیٹا اتنی چیزیں تو لوگ ہمسایوں کو بھی دے دیتے ہیں، تو مجھے باپ نہیں سمجھ رہا، یہی سمجھ لے کہ میں نے محلے میں کسی کو دے دی تھی۔ تجھے اپنا بچپن بھول گیا؟ تیری وجہ سے ساری رات ہم جاگتے تھے، اگر تجھے تکلیف ہوتی تو ہم ساری رات تڑپتے تھے، اور اگر تو پیشاب کر دیتا تو گیلی جگہ پہ ہم لیٹتے تھے، خشک جگہ پہ تجھے لٹاتے تھے۔ اس طرح کی باتیں جو ابھی وہ دونوں باپ بیٹا چلے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، یا رسول اللہ اس بوڑھے سے پہلے پوچھئے کہ تو نے دل ہی دل میں کیا باتیں کی ہیں۔ جب وہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ باقی باتیں بعد میں، پہلے بتاؤ دل ہی دل میں تم نے کیا کہا۔ وہ بوڑھے صحابی رو پڑے، میں قربان جاؤں رب پر جس نے مجھ سے پہلے میری باتیں اپنے محبوب تک پہنچا دی۔ اب انہوں نے جب سنائی باتیں تو نبی علیہ السلام جلال میں آئے، غصے میں، اور نوجوان صحابی کے گریبان سے پکڑ کے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہی جھگڑا ہوتا ہے نا، میرا مال میرا مال میرا مال، میرے ابا نے لے لیا میرا مال، میری فلاں چیز اٹھا کے بہن کو دے دی، فلاں کو دے دی۔ بھائی تم کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ آج یہی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ میرا مال تھا۔ وہی اولاد کامیاب ہے جو کہے میرا نہیں، ابا جی سب کچھ آپ کا ہے، پھر دیکھو رب کیسے نوازتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، الیہ المصیر، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ ہاں اگر وہ جھگڑا کریں کس بات پر کہ تو میرے ساتھ شرک کر، اللہ کے ساتھ شرک کر، اگر یہ جھگڑا کریں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، یعنی شریعت کے خلاف اگر ماں باپ کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، شریعت کے دائرے میں رہ کے وہ جو بات کہیں اس کو ماننا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس شخص کے پیچھے چلو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو نیک ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کے پیچھے چلو، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب۔